جاتے ایک درخواست تو مان ہی لیجئے۔ اللہ نے کہا کیا درخواست کرتے ہو، کیا درخواست کرتے ہو؟ پھر ابلیس نے کہا ایک درخواست ہے، ایک درخواست ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ میں آپ کے بندوں کو پیچھے سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، گویا ہر طرح کے اختیارات مجھے دے دے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں، میں آپ کے بندوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہوں، ان کے دلوں میں شرر و فتن جگہ لیتے رہے، یہ مجھے آپ اجازت دے دیں۔ اللہ نے کہا ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے وہ بندے جن کو مجھ سے محبت ہے، جو رات کی تنہائی میں میرا ڈر اس کے دل میں رہتا ہے، جو رات کی تنہائی میں وہ اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جن کے بغل میں بیوی سوئی ہے اور وہ بیوی ایسی ویسی نہیں بلکہ سہاگ رات کی رات ہے اور موسم ٹھنڈ ہے، بالکل دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہے، لیکن اس بندے نے اپنی بیوی سے شہوت بھی کیا، اس بیوی نے، اس بندے نے، اس میرے بندے نے اپنی بیوی سے شہوت بھی اختیار کیا، پھر اس کے بعد وہ رات میں غسل بھی کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد مصلی بچھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میرے آگے روتا ہے، گروزاری کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما لے، اے اللہ تو غزہ کی پٹی میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھ دیکھ مدرسہ محمودیہ ہاٹ گاؤں میں جلسے میں گئے تھے، فلاں گاؤں کا بندہ ہے، یہ چوکی ہاٹ کا بندہ ہے، جو رات کے 2 بجے جب اس کے بغل میں 9 سال اس کے بغل میں بالکل اس کی بیوی ہے جو کڑیل جوان ہے، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، ہاتھ کے مہندی کے رنگ بھی نہیں پھیکے پڑے تھے کہ دیکھو یہ سب کچھ کے ساتھ ساتھ یہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جا جاؤ ان کی دعاؤں پر آمین کہہ لے، جا جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ لے۔ اتنا کہنا تھا، فرشتہ ان کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہے، آمین کہتا ہے۔ لوگوں خوب یاد رکھو، آج تم کو اور ہم کو تہجد تو بہت دور کی بات، فرض نماز کے لیے آنکھیں نہیں کھولتی۔ میں بتا یہ رہا تھا گویا ابلیس نے یہ مکالمہ کیا اور اسی وقت ابلیس کو اللہ نے بھگا بھی دیا۔ جاتے جاتے اللہ نے ابلیس سے کچھ درخواست کی اور وہ درخواست یہ ہے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا میرے وہ بندے جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، میرے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور سارے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہ کبھی تیرے بہکاوے پہ نہیں آ سکتے، اور جو تیرے بہکاوے پہ آئیں گے ان کا حشر تیرے ساتھ ہوگا۔ تو جہنمی اور تیری اقتداء کرنے والی قوم اور تیرے پیروے کرنے والی قوم وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ اس لیے لوگوں معاملہ اسپشٹ ہے، کلیئر ہے، کسی طرح کے کوئی جھولا نہیں، کسی طرح کی کوئی جھول نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ بتاؤ عقل مندی کے ساتھ، اگر کسی کو دلی جانا ہو تو ٹکٹ کاؤنٹر سے اگر حیدرآباد کا ٹکٹ لے، حیدرآباد کا ٹکٹ لے اور ٹرین بھی حیدرآباد والی پکڑ لے۔ بتاؤ یہ ٹرین نمبر حیدرآباد والی نمبر ہے، ٹرین کا نمبر ہے۔ بتاؤ یہ ٹرین یہ جانا چاہ رہا تھا دلی، لیکن یہ ٹرین پکڑ لیا حیدرآباد والی، کہاں پہنچے گا؟ یہ ظاہر ہے اس کو حیدرآباد ہی پہنچنا ہے، اس لیے کہ دلی والی ٹرین سیمانچل ایکسپریس تھی، اس نے سیمانچل کو مس کیا ہے، اس لیے یہ دلی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لوگوں تم جنتی ہو، لوگوں تم جنتی ہو، تمہیں جنتی والا کام کرنا ہے، تمہیں ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم سب انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ لیں گے انشاءاللہ۔ لوگے جنت کا ٹکٹ؟ کہاں ملے گا جنت کا ٹکٹ؟ وہ کیا ہے جنت کا ٹکٹ؟ اب تک تو آپ نے ریلوے کا ٹکٹ لیا تھا، بس کا ٹکٹ لیا تھا، آج اس ناچیز سے آپ کو جنت کا ٹکٹ بتا رہا ہوں۔ جنت کا ٹکٹ بہت آسان ہے، بہت سستا ہے، بس آپ کو 5 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو آپ کرتے ہی ہو، پہلا کام تو آپ کرتے ہی ہو، پہلا کام ایمان لانا ہے اللہ پہ۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان کا مطلب؟ لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ایمان والا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، علامہ اقبال نے کہا تھا لا الہ الا اللہ
بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج یہ نوجوان نسلیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ان کی کیا آنکھیں زنا نہیں کرتی ہیں، شادی کی عمر ہو چکی ہوتی ہے لیکن اکثر و بیشتر نوجوان ان سے پوچھو کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتے، جب تک ماسٹر کی ڈگری نہیں مل جائے گی، جب تک ان کی جاب نہیں لگ جائے گی، اس وقت تک یہ شادی نہیں کریں گے۔ کہو بیٹا شادی کر لو نا، کیا کہتا ہے ابھی ہم پیر پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ آتا کی نہیں ہے جواب، پیر پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ ان کا ذرا موبائل چیک کر لو، 1 درجن لڑکیوں کے نمبر ملیں گے آپ کو، کم سے کم 1 درجن، فیس بک پہ الگ، واٹس ایپ پہ الگ، انسٹا پہ الگ، ٹویٹر پہ الگ، اور پتہ نہیں کون کون سے سائٹ ہے۔ بتاؤ یہ 8-10 لڑکیوں کو گھمانے کے لیے ان کے پاس یہ اتنا بڑا مستنڈا ہو گیا، پیر پہ کھڑا ہے۔ لیکن کیا ان کو کہہ دیا جائے کہ شادی کر لو تو پھر ان کے پیر پہ کھڑے نہیں ہیں؟ اچھا اس میں ہم سب بھی پیچھے جائیں گے، یہ جتنے داڑھی والے ہم سب جتنے ذمہ دار ساتھی ہو ہم سب بھی پیچھے جائیں گے۔ تم نے شادی کو اتنا مشکل کام بنا دیا ہے، اتنا مشکل کام بنا دیا ہے، جبکہ میں ایک بات ضمناً بتا رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے متفرق باتیں یعنی الگ الگ باتیں رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجمع بھی الگ الگ نوعیت کا دکھ رہا ہے، الگ الگ نوعیت کی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ میرے بھائیو آپ ہاتھ رکھ کے دل پہ بتانا، ہاتھ رکھ کے دل پہ بتانا، کیا کسی کے گھر میں کم سے کم 2 لاکھ 3 لاکھ سے کم اخراجات پہ کوئی شادی کر پاتا ہے؟ یہ تو میں بہت کم بات بتا رہا ہوں۔ ہمارا علاقہ امور اور کھاڑی کا علاقہ جہاں سے میں ہوں، ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے یا اس سے کچھ زیادہ دن ہوئے ہوں گے، یہ عزیز امی میرے ساتھ تھے، عفان صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میت ہوئی تھی، ہم لوگ مٹی کے لیے گئے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی شخصیت ہے مولانا قاسم صاحب، ان کی تعزیت میں گئے ہوئے تھے۔ یقین جانو ابھی ان کی تعزیت کر رہے تھے، تعزیت کرنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا، اتنے میں خبر ملی کہ ایک لڑکی جس کی عمر 22 سال نہیں 24 سال کی ہو چکی تھی، وہ لڑکی پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئی۔ ایک جگہ بھی مٹی دے کے آئی رہے، اسی محلے کی بات ہے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں بالکل کڑیے جوان پہ لڑکی پہنچ گئی تھی، جوانی کی دہلیز پہ یہ لڑکی خودکشی کیوں کر گئی؟ پتہ ہے کیا جواب ملا؟ اس لڑکی کے باپ نے اس لڑکی کے ماں کو طلاق دے دیا تھا، اور اس لڑکی کی 4 بہنیں تھیں۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تھا تو اس کی غربت کی وجہ سے اس کے دروازے سے لڑکے والے واپس چلے جاتے تھے۔ ہر کوئی یہی سوال کرتا تھا کہ اس لڑکی کے یہاں اگر رشتہ کروں گا تو موٹر سائیکل نہیں ملے گی، کرسی نہیں ملے گی، صوفہ اور ٹیبل نہیں ملیں گے، فریج اور الماری نہیں ملے گی۔ اور لوگوں فریج اور الماری تو تمہیں یوں ہی مل سکتی ہے، کیا ان بازوؤں کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے؟ میں کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو جہیز کے لیے اپنی زبان کھولتے ہیں، اور نوجوانوں اگر تم نامرد نہیں ہو، اگر تم جاہل اور ان پڑھ نہیں ہو، اگر تم بھک منگے نہیں ہو، اگر تم فقیر نہیں ہو، تو آج کے بعد سے تم جہیز مانگنا بند کر دو، ورنہ قوم کی بچیاں جس طرح روزانہ ارتداد کی آندھی کی شکار ہو رہی ہیں، اس سے کوئی ہماری قوم کو بچا نہیں سکتا۔ لوگ آسانی سے RSS کو برا کہہ دیتے ہیں کہ RSS کی تحریک ایسی ہے، RSS کی تحریک ویسی ہے۔ میں میڈیا کے سامنے، ہمارے بھائی NB میڈیا چلاتے ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، ان کی موجودگی میں لوگوں اب RSS کو برا کہنا بند کرو، میں کہتا ہوں بند کرو۔ RSS نے محنت کری ہے، وشو ہندو پریشد نے محنت کری ہے، بجرنگ دل نے محنت کری ہے، ڈور ٹو ڈور اپنا سندیش پہنچایا ہے، اپنا میسج پہنچایا ہے، لیکن بدقسمتی ان مسلمانوں کی جو مسلمان صرف
نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر اپنی زبان تلے، اپنے گردن تلے، اپنی زندگی کا اگر محور بنا لیتی جو قوم، وہ قوم کبھی پھسل نہیں سکتی تھی، وہ قوم کبھی ڈگمگا نہیں سکتی تھی۔ بتاؤ کیا آج یہ قوم نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے ارشادات پر چلتی ہے؟ شادی بیاہ سے لے کر حیات و موت تک کہ ان کی زندگیوں میں نبی کا دین زندہ ہے، نبی کی شریعت زندہ ہے، قرآن کے احکامات زندہ ہے؟ نہیں ہے زندہ۔ میں ببانگے دہل کہہ سکتا ہوں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بتاؤ اس بچے کے ساتھ کتنے خرافات ہوتے ہیں۔ اس بچے کو کوئی تو اتنا بڑا ٹیکا لگاتا ہے، کوئی اس بچے کو یوں کرتا ہے، کوئی اس بچے کو یوں کرتا ہے، کوئی اس بچے کا نام جمن میاں رکھتا ہے، کوئی اس بچے کا نام منگلو رکھتا ہے، کوئی بدوا رکھتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب کہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ بچہ جو ہی پیدا ہوا، بچہ روتا اس لیے ہے وہ دیکھتا ہے دنیا کے خلفشار کو، وہ دیکھتا ہے دنیا کی رنگینیوں کو، وہ دیکھتا ہے دنیا کی برائیوں کو۔ دنیا کی برائیوں کو دیکھ کر بچہ زاروں قطار روتا ہے۔ اگر بچہ نہیں روتا تو ڈاکٹر بھی پریشان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ بتاؤ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن کسی کو کیا معلوم کہ بچہ روتا کیوں ہے؟ بچہ دراصل اس لیے روتا ہے کہ دنیا کیسی گندی جگہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے، کیا سکون کی زندگی تھی، خون بھی مل رہا تھا، کوئی رنگینیاں بھی نہیں تھی، کوئی بے حیائی بھی نہیں تھی، کوئی عریانیت بھی نہیں تھی۔ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں پہ نظر ڈالتا ہے، اور نظر ڈالتے ہی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہی بچہ زاروں قطار روتا ہے۔ ہم جس پیٹ میں تھے اس ماں کا حال جب یہ ہے تو قوم کی ماں کا حال کیا ہوگا؟ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھ کے روتا ہے، اور خدا را پھر اسی ماں کے موبائل میں یا اسی باپ، جس باپ کے نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی باپ کے موبائل میں جب کوئی گانا والا رنگ ٹون کی آواز آتی ہے، بچہ جو بالکل ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، جس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی آواز جانی چاہیے، اللہ کی صدا جانی چاہیے، اس بچے کے کان میں سب سے پہلے آئی لو یو کی صدا جاتی ہے، اور دنیا کے رنگین اور فحش اور عریانیت والے گانے کی آواز جاتی ہے۔ بتاؤ اس بچے کے دماغ کو کس نے بگاڑا؟ بتاؤ کون ہے ذمہ دار؟ پھر یہ قوم کیوں کہتی ہے، پھر یہ سماج کیوں کہتا ہے، پھر ماں باپ کیوں کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا؟ کیوں تمہارا بچہ تمہاری بات مانے گا؟ بتاؤ دنیا داری کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی۔ پھر میں آگے بتاتا چلوں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، آپ سننے کے موڈ میں ہو، اس لیے میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بچے کی تربیت اور بچے کی پرورش، کیسی زندگی، اللہ اکبر، ہم اسے کیسی زندگی فراہم کرتے ہیں۔ بچہ 1.5 سال کا 1 سال کا ہوتا ہے، بچے کے ہاتھ میں اب اینڈرائیڈ فون ہوتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ماؤں کو کہا گیا 3 باتیں بچوں کے ذہن میں زیادہ نقش ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو خدا را سن کر عمل کرنا، خدا را سن کر عمل کرنا۔ بچہ سب سے زیادہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا میری پیروی کرے، میرا بیٹا میری عزت کا خیال رکھے، میرا بیٹا شادی کے بعد مجھے گھر سے دھکے مار کے نہ نکالے، تو اس بچے کے لیے تمہیں فکر مند ہونا پڑے گا۔ او حوا کی بیٹیوں، او فاطمہ کی کنیزاں، سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو کرنا یہ چاہیے کہ جب رات سونے کے لیے جایا کرو، اور تمہارے بچے جب سونے کے لیے جایا کریں تو بچوں کو گانے کی آواز سے بچایا کرو، بلکہ بچوں کے کان میں چاروں کل پڑھ کے دم کر دیا کرو۔ اور بچہ جب تتلاتی ہوئی زبان سے کچھ بولنے لگ جائیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو کلمہ سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے اگر وہ اللہ اللہ بولے گا
تو یاد رکھو وہ بچہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پیران پیر عبدالقادر جیلانی بنے گا انشاءاللہ۔ لوگوں یاد رکھو جتنے بھی بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں، تبع تابعین پیدا ہوئے ہیں، سلف صالحین پیدا ہوئے ہیں، یہ بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں کہ کوئی سماج میں عبدالقادر جیلانی نہیں پیدا ہو سکتا، کہ کوئی سماج میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی نہیں پیدا ہو سکتا، کہ اس سماج میں کوئی شیر میسور ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو سکتا، کہ اس سماج میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکتا، کہ اس سماج میں کوئی سماج میں محمود غزنوی پیدا نہیں ہو سکتا، کہ اس سماج میں کوئی محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتا، کہ اس سماج میں کوئی طارق بن زیاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو تمہیں بدلنا پڑے گا، اپنی ماں بہنوں کو بدلنا پڑے گا۔ اور میری ماں بہنوں، کل تک کب تک تم نیک تھی، تمہاری آنکھیں باحیا تھی، تم غلط نہیں سوچتے تھے، تم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، تم اپنے بچوں کی پرورش بہتر سانچے میں کیا کرتے تھے، تم فاطمہ کی کنیزہ تھی، تمہارا جسم بالکل ٹائٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنتی تھی، اپنے جسم کو چھپاتی تھی، تم جب تک آنکھوں کی حفاظت کرتی تھی، جب تک تم مارکیٹ کی زینت نہیں پہنا کرتی تھی۔ اور میری ماں بہنوں، تم ہی وہ مقدس خاتون ہو جس کے پیٹ سے اولیاء جنم لیے۔ ہاں تم ہی وہ مقدس خاتون ہو جس کے پیٹ سے پیران پیر عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے۔ ہاں تم ہی وہ مقدس خاتون ہو جس کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، محمد بن قاسم پیدا ہوئے۔ تم ہی وہ مقدس خاتون ہو جس کے پیٹ سے مولانا قاسم نانوتوی پیدا ہوئے، رشید احمد گنگوئی پیدا ہوئے۔ ہاں تم ہی وہ مقدس خاتون ہو جن کے پیٹ سے مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے، مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئے۔ جب تک تم باحیا تھے، جب تک تم پاک دامن تھی، جب تک تمہاری آنکھیں پاک باز تھی، جب تک تم نے اپنی عزت کی حفاظت کی، جب تک تم نے اپنے سروں پہ چادر ڈالی، جب تک تم ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے، جب تک تم نے برقعے کو اپنا لباس سمجھا، جب تک تم نے فاطمہ کی حیا سے اپنے آپ کو لیس رکھا، اس وقت تک تمہارا کردار یہ ہوا کرتا تھا کہ تمہاری گود سے، تمہارے پیٹ سے بچہ حافظ قرآن پیدا ہوتا تھا، بچہ 24 پارہ کا حفظ کیا وہ پیدا ہوتا تھا۔ تم بگڑ گئی، تمہاری گود بگڑ گئی، تمہاری آنکھیں بھی حیا ہو گئیں، تم شہوت کی حالت میں گانے سنتے ہو، گندی فلمیں دیکھتے ہو۔ اور نوجوانوں، تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا تم نے اس سماج کو گندہ نہیں کیا؟ کیا تم شادی سے پہلے اپنی خواہش کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو۔ تم نے سماج کی بہو بیٹیوں کی عزت پہ ڈاکے ڈالے، تم ڈکیت ہو، تم غیروں کو برا مت کہو۔ آر ایس ایس نے یہ کیا، بجرنگ دل نے یہ کیا، نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو بگاڑا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، تم بدل جاؤ، انشاءاللہ ہمارے سماج میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ کرتے ہو وعدہ انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آپ سب سے میری گزارش ہے، میں آپ کو کئی باتیں بتا رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔